الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم. متنیا وہ لائٹ پنکھا آن کریں. وعلیکم السلام. اللہ نے اپنا ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کروڑوں حکمتیں چلتی ہیں. انسان کی عقل اللہ نے سب سے زیادہ طاقتور بنائی ہے. عجب الشیء خلق اللہ العقل. اللہ نے دنیا میں جو سب سے عجیب چیز بنائی ہے وہ عجیب چیز عقل ہے. عجب الشیء خلق اللہ تعالی العقل. سب سے پہلے اللہ نے جو کائنات میں چیز بنائی ہے وہ عقل بنائی ہے، فہم بنائی. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کیسے پتا کہ دودھ پینا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کیسے پتا کہ روؤں گا، جب میں روؤں گا تو میری تکلیف ختم ہو جائے گی، جب میں روؤں گا تو لوگوں کو میری تکلیف کا پتہ چلے گا. ماں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ رو رہا ہے تو پیٹ میں درد کی وجہ سے رو رہا ہے یا جسم میں درد ہے یا اس کو بخار ہے. ڈاکٹر کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیمار ہے اس کو یہ والی دوائی دینی ہے. ساری دوائیاں تو اس کو یاد نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عجب الشیء جو چیز عطا فرمائی ہے وہ عقل ہے، فہم ہے. اور یہ عقل ایسا دستور ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کائنات میں کوئی پیغمبر بھی نہ آیا ہوتا تو تب بھی اللہ پر ایمان لانا فرض تھا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل و فہم ایسا دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے خالق تک رسائی ہو سکتی ہے. عجب الشیء خلق اللہ تعالی فہو العقل. عقل کسی کو اللہ تھوڑی دیتے ہیں، کسی کو اللہ زیادہ دیتے ہیں. جو سب سے ذہین لوگ ہوتے ہیں، جو ذہین ترین اور سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ فہیم، وہ ان میں سے صرف 2 یا 4% لوگ کامیاب ہوتے ہیں. 2 یا 4% کامیاب ہوتے ہیں. جو متوازن عقل کے حامل ہوتے ہیں وہ 80 سے 90% کامیابی وہ حاصل کرتے ہیں. اور جو کمزور عقل کے مالک ہوتے ہیں وہ کامیابی میں اگر محنت کریں وہ کامیابی میں اتنا آگے بڑھتے ہیں جتنی وہ محنت کرتے ہیں. اس لیے کہ کامیابی کے لیے جو بنیاد ہے وہ عقل کے ساتھ عاجزی ہے. عقل کے ساتھ چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، بس صحیح ہے. عقل کے ساتھ عاجزی ہے. عاجزی ہوگی، تواضع ہوگی اور اس کے ساتھ تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو کامیاب ترین بنے گا. میں نے آپ کے سامنے تین ازواج رکھے نا، کنتم ازواجا ثلاثہ، تم 3 گروہ. پہلا گروہ جو سب سے زیادہ فہیم، عقل مند، سمجھدار، ہوشیار، قابل ترین، وہ لوگ بہت کم کامیاب ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں عاجزی نہیں ہوتی، ان میں تواضع نہیں ہوتی، ان میں جھکنا نہیں ہوتا، ان میں اپنے آپ کو مٹانا نہیں ہوتا. کامیاب ہونے کے لیے عقل کے ساتھ عاجزی اور تواضع ضروری ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. کہ انسان فرشتے کامل العقل ہوتے ہیں مگر ان میں وہ عاجزی نہیں ہوتی، عاجزی کا مادہ ہی نہیں. ٹھیک ہے بھائی.
ایک جہاز ہے، وہ صرف اڑ سکتا ہے، لینڈ نہیں کر سکتا، ٹکٹ فری ہے، کون بیٹھے گا؟ وہ تو اوپر ہی اوپر جائے گا، واپس نہیں آ سکتا، کوئی بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ کیا ہے کہ جب تک آپ میں نیچائی نہیں ہے، آپ کے کریکٹر میں نیچائی نہیں ہے، آپ دنیا کے کتنے سمجھدار ترین انسان ہیں، آپ کسی کے لیے بیکار ہیں۔ اگر آپ کے مزاج میں عاجزی نہیں ہے، آپ کروڑوں کمانے والے ہیں، آپ اپنی اولاد کے کسی کام کے نہیں، اولاد آپ کو ATM سمجھے گی، بس پیسے حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھے گی، کچھ نہیں۔ آپ کسی کے کام کے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے اندر عاجزی نہیں ہے۔ علم انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، تقوی انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کے مزاج میں، پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں، طالب علم بہت ہوتے ہیں، مگر وہ طالب علم ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جس کے مزاج میں عاجزی ہوتی ہے، جس کے مزاج میں مٹنا ہوتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ دانہ مٹی میں جاتا ہے تب اس سے پودا نکلتا ہے، اگر دانہ مٹی میں نہ جائے اس سے پودا نہیں نکل سکتا، پس جاتا ہے، آٹا بن جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے، مگر اس سے پودا نہیں نکلتا۔ اور اسی دانے کو مٹی میں ملاؤ، درخت نکلے گا، اور اس جیسے ہزاروں دانے پیدا ہوں گے۔ فی سنبلہ سبع مئہ، اس کے ایک خوشے میں 700 دانے اللہ نکالتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو مٹی میں ملاتے ہیں۔ اگر مزاج میں عاجزی، مزاج میں تواضع نہیں ہے، مزاج میں عاجزی اور عقل کا امتزاج سمجھ میں آیا؟ مزاج کی عاجزی اور عقل۔ ایک آدمی بہت ذہین ہے، اگر اس میں عاجزی نہیں ہے تو تباہ ہو جائے گا۔ یہ پاکستان جتنا بڑا ہے نا، اس سے 10 گنا بڑا ہے ہندوستان، ٹھیک ہے؟ پاکستان کو بنانے والے محمد علی جناح، ریجڈ انسان، ضدی انسان، کوئی بات منہ سے نکل گئی تو پکے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ جبکہ قائد اعظم کے ساتھ ہندو نہیں تھے، قائد اعظم کے ساتھ سکھ نہیں تھے، مگر گاندھی کے ساتھ ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ حالانکہ ان کی اپنی پارٹی کے صدر مسلمان تھے، مولانا عبدالکلام آزاد ان کی پارٹی کے صدر رہے، اتنے بڑے بڑے لوگ ان کی پارٹی میں رہے۔ کیا تھا اس بندے میں؟ صرف اس بندے میں ایک چیز تھی، عاجزی، ایک عاجز۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1916 میں جب مالٹا سے رہا ہو کر آئے، 1916 یا 18 میں مالٹا سے رہا ہو کر آئے ہیں، دارالعلوم دیوبند اور بڑے بڑے اکابر علماء وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک شخص ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کے جوتے سیدھے کرنا شروع ہو گیا، وہ گاندھی تھا، گاندھی جی تھے۔ کیا علماء کے چپلوں میں بیٹھ جاتا، ایک عام عالم اس کے جا کے قدموں میں بیٹھ کے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دیتا۔ اس نے اپنی عاجزی کو ہتھیار بنایا، اور عاجزی کو ہتھیار بنا کے قائد اعظم جیسے آدمی کے راستے میں پہاڑ کھڑے کر دیے۔ اور جب ہندوستان بنا ہے تو اتنا بڑا قتل، اتنا بڑا عدد قتل ہو گیا۔ کیا ہے؟ عاجزی ایسی چیز ہے جو پہاڑوں کو پگھلا دیتی ہے۔ طلب علم، طلب تقوی، یہ سب عاجزی کے محتاج ہیں، یہ سب مٹی کے محتاج ہیں کہ اپنے آپ کو مٹی میں ملانا پڑے گا۔ اگر مزاج میں عاجزی نہیں ہے، طلب نہیں ہے، آپ دیکھیں گے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارکہ کے اندر بیٹھنے والے لوگ محروم ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ عبداللہ بن ابی آپ کا شدید مخالف ہے، آپ اگر اس کے پاس چلے جاتے، جا کے بات کر لیتے تو شاید وہ حمایتی ہو جاتا، تو مسلمانوں کو ایک بڑی تائید مل جاتی کہ وہ سچا مسلمان ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چلو
صحابہ کرام کو لیا اور لے کے آپ دراز گوش پہ سوار ہو کے چلے ہیں. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے دروازے پہ پہنچے. آقا علیہ السلام، ابن کثیر میں قصہ لکھا ہے، عبداللہ بن ابی کے گھر کے دروازے پہ پہنچے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ آپ ذرا دور ہٹیے، آپ ذرا دور رہیں کہ اس گدھے کی بدبو مجھے بڑی ناپسند ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. تو صحابی رسول کھڑے ہوئے. تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ اس کی خوشبو تیری خوشبو سے کئی گنا بڑھ کر ہے. اللہ اکبر کرے. ہمارے حضرات اکابر اللہ کے نبی جس جانور پہ سوار ہوئے اس کو گدھا نہیں کہتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں دراز گوش. دراز کا مطلب ہے لمبے، گوش کا مطلب ہے کان. تو جس کے کان لمبے ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے گدھے کے سب سے لمبے، کیونکہ گدھے کا لفظ گالی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گدھا ہے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا ہے، تو اس کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی سے نسبت رکھتے، اللہ کے نبی اس پہ سوار ہوئے، ہم اس کو گدھا نہیں بولیں گے. علماء اس کے لیے دراز گوش کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کیا تھا؟ اس کے مزاج میں عاجزی نہیں تھی، جھکنا نہیں تھا. عاجزی اور جھکنا نہ ہونے کی وجہ سے تباہ ہو کے رہ گیا. ابو جہل سے غزوہ بدر سے پہلے ایک بندے نے پوچھا، ابو جہل یہ جحیم بن سلط نے خواب دیکھا، قتل امیہ بن خلف، قتل ابو الحکم بن حشام، امیہ بن خلف قتل ہو گیا، حشام قتل ہو گیا. تو ابو جہل نے بلایا حضرت عباس کو اور کہنے لگا پہلے ان کے ایک مرد نے خواب دیکھا، پہلے ان کے ایک مرد نے پیغمبری کا دعویٰ کیا، اب جحیم بن سلط بھی پیغمبری کے دعوے کر رہا ہے. یہ کتنے دعوے کرے گے پیغمبری کے؟ ابھی کل ہم بدر میں پہنچیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون قتل ہوا اور کون بچا. ان کو جتنے بھی خواب آ رہے ہیں آنے دو. کیا اس کے مزاج میں تواضع و عاجزی نہیں تھی؟ تو کسی نے پوچھا کہ تم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کیوں نہیں مانتے، حالانکہ ان کی جتنی پیشن گوئیاں ہیں ان سب کو تم مانتے ہو، ان کی بد دعاؤں سے ڈرتے ہو، لیکن ان کو پیغمبر ماننے کو تیار کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا وہ پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر ہیں، یہ سچی بات ہے کہ وہ پیغمبر ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو پیغمبر مان لیتے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہمارا خاندان چھوٹا ہو جائے گا. اور اکڑ اتنی تھی کہ عبداللہ بن مسعود جب اس کی گردن اڑانے لگے تو وہ جہل کہتا ہے کہ میری گردن یہاں سے مت کاٹنا، میری گردن نیچے سے کاٹنا، کیونکہ جب گردن رکھی ہوئی ہو تو میری گردن کا کچھ گوشت کا حصہ بھی ہو تاکہ میری گردن اونچی نظر آئے. تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے. کسی کو فطرتاً عاجزی ملتی ہے، کسی کو فطرتاً عاجزی نہیں ملتی، تو اس کو اپنے مزاج میں عاجزی لانی پڑتی ہے. جب مزاج میں عاجزی لاتے ہیں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تواضع. بتکلف عاجزی پیدا کرنے کا نام ہے تواضع. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوگی. ایک وہ غریب جو متکبر ہو، کوئی مال والا ہے، کوئی عقل والا ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی عقل پہ ناز کر رہا ہے. کوئی مال والا ہے وہ اپنے مال پہ ناز کر رہا ہے کہ میرے پاس یہ ہے یہ. کسی کے پاس عقل بھی نہیں ہے، ذہانت بھی نہیں ہے، اور علم بھی نہیں ہے، اور مال بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ متکبر ہو. تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ اڈیٹ قسم کا انسان ہے، بہت نیچ انسان ہے. تواضع انسان کو وہ مقام عطا کرتی ہے جو آپ کو نہ علم سے مل سکتا ہے، نہ عقل سے مل سکتا ہے، نہ فہم سے مل سکتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچا پہنچاتے ہیں. تواضع حاصل ہوتی ہے کثرت سجود سے. جب انسان کثرت سجود کرتا ہے تو تواضع حاصل ہوتی ہے. جب کثرت سے نماز پڑھتا ہے تو تواضع حاصل ہوتی ہے. کثرت سے ذکر کرتا ہے تو تواضع حاصل ہوتی ہے. اور پھر کسی اہل اللہ سے کثرت سے تعلق رکھے
تو اس کو تواضع حاصل ہوتی ہے. تو کیونکہ اہل اللہ کی تواضع اس کے سامنے ہوتی ہے، بڑے بزرگوں کی تواضع اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیسے جھکنا ہے، کیسے چلنا ہے. میرے بزرگ، میرے اللہ والے، میرے اہل تعلق، یہ تو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو میری ان کے سامنے کیا اوقات ہے. تو ہمیشہ وہ پہاڑوں کو دیکھتا رہتا ہے تو اس کا سر جھکا ہی رہتا ہے کہ میرے جیسا وہ حقیر اور عاجز کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے سامنے بڑے بڑے حالات آ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت میں اپنی اصلاح کروانا چاہتا ہوں. کہ جی. حضرت تھانوی نے ان کو دیکھا، ایک دو دن گزارے، ان کے چال ڈھال، اس کے عادات و اطوار سب دیکھے. تو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ میاں سب سے پہلے آپ اپنے تکبر کا علاج کروائیے. تو کہنے لگے حضرت میرے اندر تو تکبر نہیں. حضرت نے کہا وہ کیسے؟ کا تکبر یہ ہوتا ہے غمت الحق و بطر الحق و غمت الناس، یا غمس الناس. بطر الحق و غمس الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا، و غمس الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اور میں حق بات قبول کرتا ہوں، جو حق بات ہو میں اس کو قبول کرتا ہوں. وغمس الناس، اور لوگوں کو میں حقیر نہیں سمجھتا. اب دیکھیے حق بات کیسے پتہ کہ یہ حق بات ہے؟ کسی کو کیسے پتہ چلے گا یہ حق بات ہے؟ کسی کو ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں تو اس وجہ سے حق بات ہے. میں کہہ رہا ہوں، میں اس کو حق سمجھ رہا ہوں اس لیے حق بات ہے. اور کسی کو ایسے پتہ چلتا ہے کہ میرے بڑے کہہ رہے ہیں اس وجہ سے حق بات ہے. یہ جو پہلا قاعدہ ہے نا، اس کو اللہ نے پہلے پارے میں لات مار دی. ابا واستکبر وکان من الکافرین، پہلے پارے میں لات مار دی. نا جاؤ جاؤ جو اس نے کہا نا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی کی خاصیت جھکنا ہے اور آگ کی خاصیت اٹھنا ہے، لہذا اٹھنے والے کو نیچے جھکانا، نیچے والے کو اوپر اٹھانا، یہ تو تضاد ہے. اور آپ مجھے متضاد کا حکم دے رہے ہیں. اللہ نے جواب ہی نہیں دیا. جاؤ اخرج انک رجیم، دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. تو جب جہاں میں کہہ رہا ہوں، جہاں یہ لفظ میں آ گیا، وہ سب تباہ ہو گیا. یہ میری سوچ ہے، یہ میرا خیال ہے، یہ میرا نظریہ ہے، یہ میرا ایسا ہے ویسا ہے. 40 سال سے پہلے یہ میں نہیں ہونی چاہیے. سیدھی سی بات. اگر 40 سال سے پہلے یہ میری رائے ہے، یہ میری رائے ہے، میں ایسا کہتا ہوں، میں ویسا کہتا ہوں، یہ جب تک میں رہے گی نا تو یہ تباہ ہو جائے. اور 40 سال تک آپ نے اصلاح نہیں کروائی تو اس کے بعد کبھی میں کہنا بھی نہیں. یہ تو جب لوگ آپ کو بڑا بنا لے اور پھر کہیں کہ اپنی رائے دیجئے، تو پھر اس وقت جب ذمہ داری پڑتی ہے تو پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں یہ کتنا مشکل کام ہے. بہت مشکل کام ہے اپنی رائے دینا، اپنی رائے کا اظہار کرنا. پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے سونے کی خریداری کے حوالے سے ہم ایک فتوے کے اوپر بات چل رہی تھی. اس ایک فتوے کی ہم نے 2 تعبیرات بنائی، 2 جوابات لکھے. دونوں جواب سیم ہیں. دونوں میں بتایا گیا کہ یہ خریداری ناجائز ہے. دونوں میں یہ بتایا گیا یہ خریداری ناجائز ہے، مگر ایک کو ہم نے پوائنٹ کی شکل میں بتایا اور ایک کو ہم نے پیراگراف کی شکل میں بتایا. ٹھیک. اب یہ دونوں تعبیرات ہمارے تقریباً 6 ساتھی ہیں. 6 کے 6 ساتھی اس بات پہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ لگائیں یا یہ لگائیں. تو میں نے اپنے کو بھی کسی ایک کو راجے کر دیں. راجے بلا مرجے کیسے کریں؟ مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کون سی بات زیادہ صحیح ہے وہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے. بڑے استاد جی کے پاس جائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ لگائیں یا یہ لگائیں.
یعنی ہم اپنے سر پہ کیوں لیں بھائی؟ آپ کا مسئلہ ہے، ہم حالانکہ دونوں میں ناجائز ہے، مگر فتویٰ کسی کو رائے دینا، اس کا مطلب اللہ کا حکم آپ بتا رہے ہیں، آپ اللہ کا حکم بتا رہے ہیں کہ اللہ کا اس مسئلے میں یہ حکم ہے، اور یہاں ہر بندہ اس بات پہ شیر ہے کہ میری رائے لی جائے۔ اللہ کا طالب علم ہوتا ہے، وہ اپنی رائے دھونس رہا ہوتا ہے، معتمم نے یہ غلط کیا، استاد نے وہ غلط کیا، فلانے نے یہ غلط کیا، میٹرک میں پڑھا ہوتا ہے اور اپنے ابا پہ فتوے لگا رہا ہوتا ہے۔ ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں، ماں باپ کو بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں، کیوں؟ میری رائے بڑی ہے۔ اپنے استادوں کو لالچی سمجھنے لگتے ہیں، کیوں؟ میری رائے بہت بڑی ہے۔ اپنی رائے کے سامنے کسی کو حیثیت نہیں دیتے، کسی کو اہمیت نہیں دیتے کہ میری رائے اور اپنی رائے، یہ میں بہت خطرناک ہے، یہ میں کا جملہ بہت خطرناک ہے۔ ہزاروں کا نقصان ہو جائے، یہ میں کا جملہ نہ بولے، لاکھوں کا ہو جائے، میں کا جملہ نہ بولے۔ چھوٹے بچوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن جب یہ بڑے ہوں گے تو میری باتیں ضرور اثر کریں گی، سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھو جی، عاجزی، تواضع، انکساری، اپنے آپ کو توڑ کے رکھ دینا، اپنی رائے کو مٹا کے رکھ دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کسی شخص نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، کسی شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اس سے دوبارہ ہنس کے بات کرنا، اس سے دوبارہ نیاز مندانہ تعلق رکھنا، اس سے دوبارہ محبت بھرا تعلق رکھنا، اس سے محبت بھرا سلام کرنا، یہ عاجزی کی نشانیوں میں سے۔ حضرت تھانوی کو کہنے لگے کہ حضرت میں حق بات کو قبول کرتا ہوں اور کسی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، ابھی پتہ چل جاتا۔ 2-4 دن کے بعد فرمایا کہ میاں آپ جھاڑو لگایا کریں گے، آپ جھاڑو لگایا کریں گے۔ تو رات کو جھاڑو لگاتے تھے، لوگوں کے سامنے جھاڑو نہیں لگاتے تھے۔ ظاہر بات ایک آر محسوس ہوتا ہے، ایک شرم آتی ہے، میں لوگوں کی پگڑی پہنی ہوئی ہے، میں لوگوں کے سامنے جھاڑو لگا رہا ہوں، ایک امبیرسمنٹ ہوتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جھاڑو تو لگا رہا ہے۔ کچھ دن تک آپ آگے آئے تھے نا جی، بچنے دیں اس کو، کچھ نہ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ دن میں آ گئے۔ دن میں آنے کے بعد حضرت نے کچھ دنوں کے بعد بلایا اور فرمایا کہ چلیں آپ آج سے وضو خانہ صاف کیا کریں گے۔ وضو خانے ایسے نہیں ہوتے تھے اس زمانے کے، وضو خانے ایسے ہوتے تھے کہ جگہ بنی ہوئی ہوتی تھی، اس میں پانی اکٹھا ہوتا تھا، وہ بالٹی سے پانی نکال بھر کے باہر پھینکتے تھے، اس میں بلغم بھی، گند بھی، سب کچھ ہوتا تھا، تو وہ پانی نکال کے باہر پھینک، تو آپ وضو خانہ صاف کیا کریں گے۔ تو کہنے لگے حضرت نہیں، میں وضو خانہ بھی صاف کروں گا، جھاڑو بھی لگاؤں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اب آپ جھاڑو میں مشہور ہو گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ بھی ہے اتنا بڑا مولانا اور جھاڑو لگاتا ہے، دیکھو کتنا بڑا اللہ والا ہے۔ اب وہاں سے جب اس کی شہرت ٹوٹی اور وضو خانے پہ آیا تو 2-4 دن کے بعد آیا کہ حضرت مزاج میں تکبر محسوس ہوا، تکبر محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کاش کہ تم اس دن بطر الحق نہ کرتے، حق بات کو رد نہ کرتے۔ اس دن تم کہہ رہے تھے میں حق بات قبول کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں حق بات ہے کیا، تو آپ کون ہوتے ہیں قبول کرنے والے یا رد کرنے والے؟ انسان اپنی جہالت کو سب سے پہلے تسلیم کرتا ہے۔ جب کسی اللہ والے کے سامنے آئے اور اس کے اوپر تھرمامیٹر لگا دے کہ چیک کروں یہ کتنا بڑا اللہ والا ہے، چیک کروں کہ یہ کیسا ولی ہے، کیسا بزرگ ہے، جب اپنا تھرمامیٹر لگاؤ گے تو کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جب اپنا تھرمامیٹر توڑ کے جاؤ گے، اپنے آپ کو جاہل مان کے جاؤ گے، تو اللہ رب العزت وہاں سے بہت فائدہ دیں گے۔ جب چیک کرنے جاؤ گے انداز بیان کیا ہے، جب چیک کرنے جاؤ گے کیا کیا باتیں سنائی جائیں، جب چیک کرنے جاؤ گے کہ فلاں کے بیان میں مزہ ہے یا فلاں کے بیان میں مزہ ہے،
کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ تباہ و برباد ہوگی اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جلال آبادی، ان کے پاس 3 لوگ آئے، وہ تینوں بس اسٹاپ پہ اترے تو آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ بڑے بزرگ رہتے ہیں مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی، ان کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ کہنے میں بھی وہاں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ کبھی میرے اصل میں گھر میں بیماری ہے، بچہ بیمار ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، مجھے پتا چلا کہ اللہ والے ہیں، میں آیا ہوں، میں دعا کروں گا، تعویذ لوں گا، دم وغیرہ کروں گا، اس غرض سے آیا۔ دوسرے سے پوچھا، کہا مجھے لوگوں نے کہا کہ یہاں بڑے بزرگ رہتے تو دیکھنے جا رہا ہوں واقعی بزرگ ہیں بھی یا ہمیں کوئی ڈھونگی بیٹھا ہوا ہے، کوئی مکار آدمی بیٹھا ہوا ہے، چیک کرنے جا رہا ہوں۔ تیسرا کس لیے؟ بھئی میں تو وہاں سے فیض حاصل کرنے جا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ والے کے سپرد کروں گا، وہاں سے جو فیض ملا وہ حاصل کروں گا۔ چنانچہ حضرات نے لکھا ہے کہ جو شخص چیک کرنے آیا تھا وہ بدگمان ہو کے واپس چلا گیا، ارے یہ تو بادام کھا رہے تھے، یہ تو خشک میوہ کھا رہے تھے، تو بھئی اتنے پیسے ہیں ان کے پاس۔ اللہ والے تو غریب لوگ ہوتے ہیں جی، اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس سوکھی روٹی ہوتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم کسی بزرگ کے پاس گئے اصلاح کروانے کی نیت سے۔ دنیا کی حقیقت میں حضرت والا نے واقعہ لکھا ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ تو ایک طالب علم کسی اللہ والے کے پاس اپنی اصلاح کی غرض سے حاضر ہوا، تو جب ان کی خدمت میں گیا ہے تو انہوں نے، وہ گھوڑے پر سوار تھے، نوکر حشم و خدم ان کے بہت سارے موجود تھے، تو دل میں دیکھا، 1-2 راتیں رکے، واپس جانے لگے، اور دل میں ایک شعر پڑا، مگر وہ شعر پورا نہیں ہوا، ایک مصرع پڑا، جانے لگے اور چلے گئے۔ جب اپنے گھر پہنچے تو خواب دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور میدان حشر کے اندر لوگ آ رہے ہیں، پل صراط کو پار کر رہے ہیں۔ تو اس طالب علم کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور لے کے وہ دربار خاص اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے کہ یہ ہمارا مقروض ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا جی واقعی مقروض ہو؟ اس نے کہا جی مقروض کا پیسے تو کوئی نہیں، تو پھر اپنے اعمال دو۔ اعمال نکلنے لگے تو وہی اللہ والے آئے وہاں پر، اور کہا کہ بھی یہ طالب علم ہے، مجھ سے اس کا تعلق ہے، اب اس کے اعمال نہ لو، تمہیں جو قرضہ چاہیے، جو پیسے چاہیے ان کو ادا کیے، اور ادا کر کے طالب علم کو لیا اور وہاں سے جنت کی طرف پرواز کر گئے۔ مولانا رومی نے قصہ لکھا ہے، فرمایا کہ طالب علم صبح اٹھے، بڑے پریشان ہوئے کہ وہ اللہ والے کی توجہ تھی، میں نے تو رد کر دی۔ تو واپس پہنچے، جب واپس پہنچ کے حضرت کی خدمت میں پہنچے، وہ کہا حضرت بیعت کر لیجئے۔ کہا نہ بیعت نہیں کروں گا، حضرت برباد ہو جاؤں گا، آپ بیعت کر لیں، دیکھ کے آئے تھے نا۔ تو کہنے لگے کہ پہلے وہ مصرع سناؤ جو تم نے دل میں پڑھا تھا۔ اللہ نے کشف کروا دیا، وہ مصرع سناؤ۔ تو کہنے لگا نہیں حضرت چھوڑیں۔ کہا نہیں سناؤ۔ کہنے لگا نمر دانست کہ دنیا دوست دارت، نمر دانست کہ دنیا دوست دارت، وہ مرد نہیں ہے، یہ مرد قلندر نہیں ہے کہ دنیا دوست دارت، کہ دنیا اس کے آگے پیچھے۔ تو فوراً حضرت نے اس مصرع پڑھا، اگر دارت برائے دوست دارت، کہ اگر ہو تو دوست کے لیے ہو، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیا لی ہوئی ہے، دنیا کی غرض سے نہ لیو، کیونکہ دنیا کے خالق کو خوش کرنے کے لیے لیا۔ اگر دارت برائے دوست دارت، اگر ہو بھی تو اللہ کی رضامندی کی ہو، اگر ہو بھی تو اللہ کی خوشی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ دنیا ہو۔ اے ہے تو اہل اللہ سے انسان جب دل لگاتا ہے تو اپنے آپ کو خالی العلم بنا کے لگائے،
محقق بن کے نہ جائے ورنہ کک لگ جائے گی، محقق اثر بن کے جائے گا تو تباہی مچ جائے گی، اپنے اخلاق میں بھی تباہی مچ جائے گی، اپنے دین میں بھی تباہی مچ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ستکون منکم فتنۃ ثم الفتنۃ ثم الفتن ثم فتنۃ، کہ تمہارے اندر ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے اندر فتنے ہوں گے، پھر فتنے ہوں گے، پھر فتنے ہوں گے۔ مسلم کی روایت ہے کہ من نام فیہا خیر من مستجعا، وہ آدمی جو ان فتنوں کے وقت میں سویا ہوا ہے وہ جاگے ہوئے آدمی سے بہتر ہے۔ القاعد فیہ خیر من القائم فیہا، کہ بیٹھا ہوا آدمی اس میں کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور والقائم خیر من الماشی، اور کھڑا ہوا چلتے ہوئے آدمی سے بہتر ہے۔ والماشی خیر فیہا من المساعی فیہا، کہ اور جو چل رہا ہے وہ دوڑنے والے آدمی سے بہتر ہے۔ تو آج وہی زمانہ ہے، فادخلی فی عبادی کی ضرورت ہے۔ کسی اہل اللہ سے اپنے واسطے سے تعلق بنائیے۔ میرے کئی دوست علماء ہیں، جب دیکھو نواز شریف نے یہ کیا، عمران خان نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، دھماکے نے یہ کیا، اور میں اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو، بس کرو یار، خدا کے لیے بس کرو، خدا کے لیے بس کرو دوسروں کو دیکھنا، اپنا تو مجھے بتاؤ۔ سچ بتاؤ کتنے دنوں میں تہجد پڑھی ہے؟ تہجد میں روئے ہو کبھی نواز شریف کے لیے، عمران خان کے لیے؟ تہجد میں روئے ہو اپنے حکمرانوں؟ صرف تنقید اور ناقدانہ ہی آتا ہے آپ کو۔ آپ نے ان کی اصلاح کے لیے کیا کیا؟ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے رو سکتے ہو، مانگ سکتے ہو؟ ان کے لیے ہم روئیں گے تو اپنے لیے رو لو بھائی۔ لیکن کیا ہے، جب تک ہم دوسروں پہ نظر رکھتے ہیں مزاج میں نہ عاجزی آتی ہے، نہ تواضع آتی ہے، اور نہ دین آتا ہے۔ اپنے اوپر نظر پڑوانی پڑتی ہے۔ یاقوت جب بنتا ہے جب سورج کی خاص نگاہ اس پتھر پہ پڑتی ہے، وہ پتھر یاقوت بن جاتا ہے۔ سورج کی ایک نگاہ پڑتی ہے وہ مرمر بن جاتا ہے، سنگ مرمر بن جاتا ہے۔ سورج کی ایک نگاہ پڑتی ہے تو سرخ یاقوت اور زمرد بن جاتا ہے۔ تو سورج کی نگاہ سے بنتا ہے یاقوت اور زمرد اور مرجان، یہ سورج کی تپش سے بنتا ہے۔ ایسے ہی انسان یاقوت اور زمرد کی طرح قیمتی جب بنتا ہے جب کسی اہل اللہ کی نظر میں خود کو پکاتا ہے، خود کو کاٹتا ہے۔ ہمارے استاد جی فرمانے لگے کہ میرا بیٹا عالم بن گیا ہے، میرا بیٹا عالم بن گیا ہے، پڑھا تو ہے مگر کڑا نہیں ہے، پڑھا تو ہے مگر کڑا نہیں ہے۔ ہم پڑھ لیتے ہیں، دینی مجلسوں میں آ جاتے ہیں، مگر اپنے آپ کو کاٹتے نہیں، کہ اپنے آپ کو گھلائیں مسلح کے اوپر، اپنے اوقات کو لگائیں اللہ کے سامنے۔ دوسرے ہزاروں کام کرنے کو تیار ہیں، اس کے لیے ہماری مصروفیات ہیں، جی یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، اور جناب ادھر بھی جانا ہے، جی مارکیٹ بھی جانا ہے، جی پیسے بھی کمانے ہیں، جی دفتر بھی جانا ہے، مگر مسلح پہ کھڑا ہونا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین کی مجلسوں میں بیٹھنا، دین سیکھنا کوئی میری ضرورت نہیں ہے۔ اہل اللہ سے تعلق بنانا کوئی میری ضرورت، ہم نے اس کو حیثیت ہی نہیں دی، ویلیو ہی نہیں دی، سمجھا ہی نہیں، اہم ہی نہیں سمجھا، اس کو وقت ہی نہیں دیا، اس کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ میری زندگی کی ضرورت، یہ میری آخرت کی ضرورت ہے۔ کہ جب تک تواضع کیا ہے؟ کسی اہل اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹانا، یہ تواضع ہے۔ وہ اہل اللہ ہے ہی نہیں، دنیا میں ہے ہی نہیں، تو تواضع کا وجود ہی کہاں رہا؟ اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے تب اندر سے خوشبوئیں پیدا ہوتی ہیں، اپنی ہستی کو جلانا پڑتا ہے تب اندر خوشبوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمان عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال بیان بند رکھے، پتہ بھی نہیں تھا کہ کھولیں گے، بیان بند کر دیجئے، بیان بند کر دیجئے، تو مضامین لکھنا بند کر دیجئے، مضامین لکھنا بند کر دیے، درس قرآن دینا بند کر دیجئے، درس قرآن دینا بند کر دیے، ریڈیو میں آپ کا بیان جاتا ہے اس کو بند کر دیجئے، بند کر دیا، اور آگے سے چوں بھی نہیں کی۔ 10 سال کا ایک
محیب زمانہ ہے کہ جمعے کا خطبہ، صرف جمعے کا خطبہ دینا، مدرسے میں سبق پڑھانا، بس۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا شیخ غیر عالم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں علم بہت ضروری ہے، فلانا فلانا، ایسا ایسا۔ 10 سال کے بعد مجلس ختم ہوئی، حضرت نے کہا تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ بیٹھے، ایک باکسہ منگایا، اس میں سے خط نکالے، دکھایا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کے خطوط ہیں۔ کہا کہ یہ دونوں نوجوان بہت قابل ہیں، لیکن ان میں تواضع اور عاجزی اس طرح آئے گی کہ ان کو کام نہ کرنے دیا جائے۔ یہ کچھ اس طرح کا مضمون اور خلاصہ۔ جب انسان اپنا کام کرتا ہے، کام دیکھتا ہے، تو مزاج میں علوف پیدا ہوتا ہے، مزاج میں بڑا پن پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ کا کوئی وجود نظر آتا ہے۔ ایک تو ہوتی نکمے جو محنت ہی نہیں کرتے۔ آج ہمارے معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ ایک تو نکمے، اوپر سے محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، ایک آتا نہیں ہے، اور اوپر سے دوسرا محنت نہیں کرتے، نہ کتاب پڑھ کے دیکھتے ہیں، نہ کتاب کھول کے دیکھتے ہیں، نہ کتابوں پہ محنت ہوتی ہے، نہ کوشش ہوتی ہے، نہ عبارت یاد کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو نہ قرآن مجید کھولتے ہیں، نہ ترجمہ سیکھنے کی کوشش ہے، نہ ذکر الہی میں آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ بس شکوے شکایتوں، یہی ہماری زندگی، اور اسی کی ہم اصلاح کرواتے ہیں۔ شوہر نے غصہ کر لیا، اس کی اصلاح کروائی، شوہر نے لڑائی کر دی، اس بات کی اصلاح کرائی، بچے نے تنگ کیا، اس بات کی اصلاح کرائی۔ کئی ایسے لوگ حضرت اصلاح کرتے ہیں، کس بات کی اصلاح کرتے ہیں؟ ابو بہت زیادہ غصے ہوتے ہیں، میرا کیا قصور ہے؟ ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، بھی میرا کیا قصور ہے، ابو آپ پہ غصے ہو رہے ہیں؟ بھی اصلاح اپنے اخلاق کی کرو، ابو کی ڈانٹ کی اصلاح کیوں کروا رہے ہو؟ اماں ناراض ہوتی ہیں، ساس جو ہے وہ غصہ ہوتی ہیں، شور غصہ ہوتا ہے، اصلاح اپنی کرواؤ، شور کی اصلاح کیوں کرا رہے ہو؟ نہ وہ پوچھ رہے نہ وہ بتا رہے۔ جو بیوی نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، بہت دور کا سفر کر کے آئے، اور گھوڑے سے اترے اور بھاگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ یا رسول اللہ، میری بیوی ایسی ہے ایسی ہے۔ وہ جو الفاظ ہیں وہ معول ہیں، اس لیے میں وہ الفاظ نہیں بتانا چاہتا۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسی ہے، میں طلاق دے دو اس کو۔ نہیں یا رسول اللہ، وَإِنَّ إِلَيْهَا لَحَاجَةٌ، مجھے اس کی ضرورت ہے، میرے بچوں کا خیال کرتی ہے، میرے گھر کا خیال کرتی ہے، اس کی وجہ سے میں تسلی میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی طلاق کا تو نہیں فرمائیں گے، لیکن آپ پہلے اس کی ہوا نکالنا چاہ رہے تھے کہ بھئی اس کے اندر سے جتنی ہوا ہے سب نکل جائے، جتنی بھڑاس ہے سب نکل جائے۔ ہوا کا لفظ غلط ہو گیا، بھڑاس جو ہے وہ نکل جائے، اس کو سمجھ میں آ جائے مجھے ضرورت ہے اس کی، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کی برائی دیکھو تو اس کی اچھائی کے بارے میں سوچا کرو، اور جو اس کی اچھائی ہے اس کو یاد رکھو کہ ہر انسان کے اندر برائی کے ساتھ اچھائی بھی ہوتی ہے، اچھائی کے ساتھ برائی بھی ہوتی ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ لیکن ہم برائیوں کو لے کر ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دینا اور اچھائیوں کو سوچنا بھی نہیں، اچھائیوں کا اندازہ بھی نہ لگانا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس شخص میں تواضع ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے اندر جھانکتا ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آج کی مجلس میں یہ بات ہوگی کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اقبال نے کتنی خوبصورت بات، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ زندگی کا سراغ، زندگی کا راز اپنی ذات میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے دنیا کے اندر، میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، اس کی کوشش، اس کی محنت انسان جب شروع کرتا ہے، جب انسان اپنے اندر تواضع لے کے آتا ہے۔ ہر کامیابی کے پیچھے تواضع ہے، ہر کامیابی کے پیچھے کسی کے قدموں میں بیٹھنا ہے۔ ہر کامیابی دنیا کا بہترین کرکٹر کیا اس کا کوچ نہیں ہوگا؟ بہترین فٹ بالر اس کا کوچ بھی ہے۔ دنیا کا سب سے اوپر نمبر کا فٹ بالر وہ بھی کسی کے سامنے اپنی زندگی کو سبمٹ کرتا ہے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں،
آپ جیسا کہیں گے میں اس طرح جیوں گا، آپ جو کہیں گے وہی کھاؤں گا، آپ جو کہیں گے وہی پیوں گا۔ کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو گرانا پڑے گا۔ من تواضع للہ، اللہ کہتے ہیں میرے سامنے گراؤ، رفعہ اللہ، اللہ تمہیں اونچائیاں عطا فرمائیں گے۔ خان بہادر جناب غصے سے باہر ہی نہیں نکلتے، ہر وقت غصہ چڑھا ہوا ہے، ہر وقت دوسروں کی غلطیاں، ہر وقت نقائص، ہر وقت کمیاں، وہ پکڑنے میں لگے رہنے سے انسان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تواضع کے ساتھ انسان نماز پڑھتا ہے تو بہت آگے جاتا ہے۔ ہماری نمازیں کبھی اس کے افعال میں لگی ہیں، کبھی اس کے افعال میں لگی ہیں، کبھی اس کی چیزوں میں لگی ہیں، کبھی اس کی چیزوں میں لگی ہیں، تو ظاہری بات ہے نماز وہ نماز نہیں ہوگی، اعمال وہ اعمال نہیں ہوں گے، اللہ سے تعلق وہ تعلق بن ہی نہیں سکتا۔ بغیر تواضع، بغیر جھکے اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوتا۔ اور ظاہری بات ہے اس میں انسان کو اپنے عیوب دیکھنے ہوتے ہیں۔ جب اپنے نگاہوں پہ پڑی نگاہ، جب اپنے گناہوں پہ پڑی نگاہ تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب انسان اپنے آپ کو، دوسرے مجھے الو بنا رہے ہیں، بے وقوف بنائے یار، بنا لے، کتنا بے وقوف بنائیں گے، کتنا بے وقوف بنائیں گے، نہیں بنا، ایک حد تک بنائیں گے۔ اور آپ کتنے ہی چالاک کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہوشیار کیوں نہ ہو، لوگ تو آپ کو الو بنائیں گے ہی بنائیں گے، کیونکہ آپ ہر چیز کے اندر تو وہ اپر لیول پہ نہیں جا سکتے۔ کوئی نہ کوئی تو آپ کو بے وقوف بنائے گا، تو دو چار اور لوگ بنا لیں۔ اپنے آپ کو ادھر ادھر سے بچانے کے لیے انسان اپنے زندگی کو داؤ پہ لگائے، اللہ کے تعلق کو داؤ پہ لگائے، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ اللہ سے تعلق جوڑیے، اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے عاجزی سب سے بڑی چیز، سب سے بڑھ کے چیز۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسی عالم آئے اور کہنے لگے کہ حضرت مزاج میں تکبر محسوس ہوتا ہے، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ ٹوکرا لو اور اس کے اندر اخروٹ لو، ایک محلے میں جاؤ جہاں بچے ہوں اور ان سے کہو کہ اخروٹ لو اور مجھے ایک تھپڑ مارو۔ کہا مولوی صاحب نے ٹوکرا لیا اخروٹ کا اور محلے کے بچوں کو کہا کہ 5 اخروٹ 1 تھپڑ۔ فرمایا کہ 5 منٹ میں ٹوکرا اخروٹ سے کھا لی، کھوپڑا تکبر سے کھا لی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بعض دفعہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو ہمیں دکھاتے ہیں تم کتنے گھٹیا ہو۔ تکوینی طور پہ اللہ ایسے لوگ پیدا فرما دیتے ہیں جو ہمیں ثابت کرتے ہیں تم بہت 2 نمبر آدمی ہو، تم گھٹیا انسان ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ لیں اللہ کی طرف سے کوئی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، آپ وہ نعمتیں مل رہی ہیں جس میں آپ کی خودی کو مارا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی کی اصل تو یہ ہوتا ہے کسی بندہ کسی اللہ والے کے پاس جائے اور اس کے ساتھ اپنا وقت گزارے اور پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرنے لگے تو تقریر کرنے سے پہلے کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے آپ کے بارے میں کچھ باتیں سن رکھی ہیں اور وہ باتیں آپ ان کا جواب دے دیجیے۔ اب باتیں کیا تھیں؟ پہلی بات یہ، میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا لیکن اس کے لیے اردو میں شاید وہ سمجھ میں نہ آئے۔ پہلی بات یہ کہ آپ ثابت النسب نہیں ہیں، آپ ثابت النسب نہیں ہیں، یعنی نعوذ باللہ من ذالک آپ حرام کی اولاد ہیں، یعنی وہ لفظ اتنا بڑی گالی دے کے لکھا، ایک بات۔ دوسری بات کہ آپ کے اسلام میں شک ہے اور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ بہت بڑے کافر ہیں، یہ دوسرا۔ مجمع عام کے اندر سوال کیا جائے، اور تیسرا سوال یہ کیا کہ آپ کی تقریر قرآن و سنت سے ہٹ کے ہوتی ہے۔
حضرت تھانوی نے فوراً پرچہ پڑھا، کہا کہ میرے والدین کا نکاح ہوا تھا اور ان کے نکاح کے گواہان آج بھی اس گاؤں میں موجود ہیں، آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، میرے بارے میں جو ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا ضروری ہے، لہذا میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لو جی میں مسلمان ہو گیا، اب تو کسی کو شک نہیں۔ اور تیسری بات کہ میری تقریر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتی تو میں بھی تقریر کر لیتا ہوں، آپ لوگ جہاں بات قرآن و سنت کے خلاف ہو لکھ کے مجھے دے دینا، میں اس کی تصحیح کر لوں۔ کیا بات ہے، یعنی مزاج میں عاجزی اور مٹانا ایسا تھا کہ کہیں غصے نہیں ہوئے کہ جی میری شان میں اتنے گندے کلمات آپ نے بول دیے، میری شان میں آپ نے یہ گستاخی ایسے کر دی، ویسے نہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے جو معاملہ رکھا ہے رحم کے ساتھ رکھا ہے، تواضع کے ساتھ رکھا ہے، نرمی کے ساتھ رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے ساتھ بھی ملا دی جائے اس چیز کو کامیاب کر دیتی ہے۔ پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا نرمی۔ نرمی اگر کسی بھی چیز کے ساتھ ملا دی جائے اس کو کامیاب کر دیتی ہے، چاہے آپ اس کو جہاد کے ساتھ ملائیں، چاہے اس کو تبلیغ کے ساتھ ملائیں۔ اور نرمی پیدا ہوتی ہے عاجزی، برداشت کرنے سے، صبر کرنے سے، تحمل کرنے سے۔ ہمارے مزاج میں فوراً تیزی آتی ہے۔ دنیا کے اندر پیغمبروں کے بعد جو سب سے بہترین انسان ہے وہ حضرت ابوبکر۔ جہاں ابو بکر نے تیزی دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر الصدیقین واللائنین کاللہ ورب الکعبہ۔ ایک ضعیف روایت میں کہ آپ نے 3 دن بات نہیں فرمائی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق نے عروہ بن مسعود کو رد میں ایک زبردست کر کے جواب دیا کہ اس نے غصہ چڑھانے والی بات کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایسی گالی دی جو ہم مجمع میں ہم نہیں سنا سکتے۔ تو ایسی زبردست والی حضرت ابو بکر نے گالی دی، بخاری میں الفاظ لکھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو، ابو بکر آپ کی زبان سے یہ بات مناسب نہیں کہ مومن جو ہے وہ غصے میں آئے اور پھر غصے میں کچھ بول جائے، یہ ٹھیک بات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ چڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کھائی میں حمزہ کے 1 کے مقابلے میں 70 ماروں گا۔ تو اللہ نے قرآن اتار دیا نا، ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به۔ نرمی، عاجزی اور تواضع، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اصلاح اللہ نے خود فرمائی۔ تو جہاں نرمی ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، وہاں ہی سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، چاہے دنیاوی عہدہ ہو، چاہے دینی عہدہ ہو، چاہے غوث اور قطب اور ابدال کا عہدہ ہو، چاہے کوئی پیغمبری کا عہدہ ہو یا کچھ بھی ہو۔ روح المعانی میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، اور بکریاں چراتے چراتے ایک بکری ان کی بھاگی اور بھاگ کے وہ جھاڑ میں چلی گئی جہاں کانٹے ہی کانٹے تھے۔ جھاڑ ہوتی ہے، ہم نے پنڈی میں دیکھے ہیں، جھاڑ ہوتی ہے، اس میں اتنے سائز، ناخن کے جتنے سائز کے کانٹے ہوتے ہیں، جس کے ایک کانٹا جس میں 8-10 کانٹے اکٹھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے کپڑوں جسم پہ لگ جاتے ہیں، کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں جو گندم کی سائز کے ہوتے ہیں، وہ ان کے چاروں طرف کانٹے لگے، بیج ہوتا ہے اس میں چاروں طرف کانٹا لگا ہوتا ہے، بڑے خطرناک کانٹے ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بکری کے پیچھے گئے، جب وہ کانٹوں میں بری طرح پھنس گئے تو حضرت موسیٰ نے بکری کو وہاں سے نکال کے واپس لایا، اور واپس لا کے اس کے کانٹے نکالے، پھر اس کو پانی پلایا، تو فرشتوں میں دھوم مچ گئی۔ اللہ اتنے نرم مزاج کا آدمی، تو پیغمبرانہ اخلاق لیے ہوئے ہے، اس کو پیغمبر ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں تو میں مبارک ہوں، میرے کاغذات میں یہ پیغمبر ہے، میرے لوح محفوظ کے کاغذ میں یہ پیغمبر بنا ہوا، یہ پیغمبر موسیٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء میں
دو چیزیں مشترک رکھیں. ایک چیز مشترک ہے تو 12 چیزیں مشترک، 10 ایک حدیث میں آتی ہیں، 2 ایک حدیث میں آتی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے مسواک اور دوسری چیز ہے بکریاں چرانا. تو حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ بکریوں کے مزاج میں عاجزی اور تواضع ہوتی ہے، لہذا جتنے بھی پیغمبر ہیں اللہ نے سب سے، چاہے وہ داؤد و سلیمان ہوں، چاہے وہ آدم علیہ السلام یا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اللہ نے سب انبیاء سے بکریاں چروائی ہیں کہ بکری کے مزاج میں عاجزی ہوتی ہے. پیغمبری کے لیے مزاج میں عاجزی ہونا بہت ضروری ہے. ایسے ہی ابھی پیغمبری تو بند ختم، تو ولایت کے لیے مزاج میں عاجزی نہیں ہے تو وہ ولایت کا ایک ادنا درجہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو عاجزی حاصل کرنے والا، تواضع حاصل کرنے والا بنائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم.